آج پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں اور یہ دو وجوہات کی بنا پر ہو رہے ہیں۔ ایک تو 5 اگست کو بھارت کی طرف سے کشمیر پر شب خون مارا گیا تھا اور یہ 2019 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد ظلم، بربریت، سفاکیت کی ساری حدیں مودی حکومت کی طرف سے پار کر دی گئی تھی کشمیریوں پر ظلم کے حوالے سے، اور اسی طرح سے عمران خان پر بھی پاکستان میں رجیم کی طرف سے ظلم ہوا، جبر ہوا، ستم ہوا۔ آج سے 2 سال پہلے 5 اگست کو عمران خان کو 2023 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ عمران خان کی گرفتاری کس بنا پر ہوئی تھی؟ عمران خان کو کس کیس میں سزا دی گئی تھی؟ عمران خان کو لاہور سے گرفتار کیا گیا، ان کو اٹک جیل پہنچا دیا گیا۔ چند روز کے بعد عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں، عمران خان کو سائفر کیس میں اور عمران خان کو عبدالقادر یونیورسٹی کیس میں بھی سزا ہوئی تھی۔ ان میں سے عمران خان کو ایک کیس میں سزا ہوئی، عمران خان کو لاہور سے گرفتار کیا گیا اور عمران خان کو اٹک جیل پہنچا دیا گیا۔ آج عمران خان کی گرفتاری کو 2 سال پورے ہو چکے ہیں، تو عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ احتجاج شروع کیا جائے پاکستان میں، اور پیک سے احتجاج شروع کیا جائے، یہ عمران خان کی طرف سے اپنی پارٹی کو کہا گیا۔ تو عمران خان کی پارٹی کی طرف سے پوری تیاریاں کر لی گئی احتجاج کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رجیم بھی ایکشن میں آ گئی۔ اس کی طرف سے بھی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اور ان لیڈروں کو گرفتار کر لیا گیا، چک لیا گیا، جن کے بارے میں سوچا جا رہا تھا کہ یہ حکومت کے پھٹے، رجیم کے پھٹے چک دیں گے۔ ایک تو عبدالقیوم نیازی جو کشمیر کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہ چکے، ان کو اٹھایا گیا، باقی بھی کئی لوگوں کو اٹھایا جا چکا ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے پورے ملک میں کئی جگہوں پر جلسے کرنے کی اجازت طلب کی گئی، لیکن کہیں ایک جگہ پر بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اسلام آباد میں بھی منع کر دیا گیا، لاہور میں بھی منع کر دیا گیا۔ تو تحریک انصاف نے پھر یہ فیصلہ کیا پلان بی کے تحت کہ جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی ہے وہاں پہ اپنا احتجاج کرے، عمران خان کی حمایت میں باہر نکلا، عمران خان کی حمایت میں مظاہرے کرے۔ تو دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے کس طرح سے مظاہرے کیے جاتے ہیں، بستیوں میں، دیہات میں، گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، اس کے ساتھ ساتھ پارکوں میں بھی ان لوگوں کی طرف سے اکٹھا ہونے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک طرف یہ اکٹھا ہوں گے اور دوسری طرف پولیس بھی اپنی کارروائی کر کے ان کو منتشر کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو اس حکومت کی طرف سے یہ بھی دھمکی دی گئی ہے کہ اگر ان کی طرف سے کچھ ایسا کیا گیا جیسا کہ یہ پہلے کرتے رہے ہیں، اور پہلے تحریک انصاف کی طرف سے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا گیا جس کو کہا جائے کہ انہوں نے امن و امان کی صورتحال کو خراب کیا ہے یا ان کی طرف سے کوئی جلاؤ کیا گیا ہے، گھراؤ کیا گیا ہے۔ 9 مئی کو اس رجیم کی طرف سے الزام لگایا گیا کہ تحریک انصاف نے جلاؤ کیا، گھراؤ کیا عمران خان کی گرفتاری پر، لیکن اس معاملے میں عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ انکوائری کروا لی جائے۔ اور آج عطا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کون کہتا ہے کہ ان کے لوگوں کو سزائیں غلط ہوئی اور انصاف کا قتل ہوا ہے۔ اس طرح سے ان کے دوسرے لیڈر بھی کہتے ہیں کہ کہاں انصاف کا قتل ہوا ہے، بالکل انصاف ہوئے ان لوگوں کو جو سزائیں دی گئی ہیں، 10 سال قید کی سزا، اور سینکڑوں لوگوں کو، بڑے بڑے لیڈروں کو بھی، عام کارکنوں کو بھی، اور ایسے لوگوں کو بھی جو اس دن موجود ہی وہاں پر نہیں تھے، بلکہ کئی ملزموں کو ایک شہر نہیں بلکہ کئی شہروں میں دکھایا گیا اور سزائیں بھی اسی طریقے سے دے دی گئی۔ لاہور کی عدالت نے سزا دے دی اور سرگودا کی عدالت کی طرف سے بھی ایک شخص کو سزا دے دی گئی۔ ادھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو تحریک انصاف کے رہ چکے ہیں، ان کو لاہور کی عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ یہ لاہور میں موجود ہی نہیں تھے، یہ تو کراچی میں موجود تھے، اس لیے ان کو بری کیا جاتا ہے۔ لیکن فیصل آباد کی عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، یہ بندہ موجود تھا، فیصل آباد میں موجود تھا، تو وہاں پہ ان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ اور تارڑ کی طرف سے جیسا کہا گیا کہ انصاف کا کہاں پہ قتل ہوا ہے، تو تھوڑی سی شرم سے بات کریں، تھوڑا سا حیا کر لیں، تھوڑا سا سچ بول رہے ہیں۔ عمران خان پر 8 کیسز ہیں اور اس میں کہا گیا کہ پولیس والے 2 عمران خان کے اس جگہ پر چلے گئے جہاں پہ میٹنگ ہو رہی تھی، اور یہ ایک صوفے کے نیچے چھپ گیا، دوسرا ترپائی کے نیچے، میز کے نیچے چھپ گیا، اور انہوں نے سن لیا کہ عمران خان کس طرح سے پلانے کر رہے تھے۔ تو اس سے بڑا جھوٹ کا پلندہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کے الزامات ہیں، تو کیسے کہہ رہے ہیں کہ انصاف کا قتل کہاں پہ ہوا، کہاں پہ انصاف کا قتل نہیں ہوا؟ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا آج احتجاج کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو باقی پوری دنیا میں کشمیری اور جہاں کہیں بھی پاکستانی موجود ہیں، پوری دنیا میں وہ احتجاج کر رہے ہیں 5 اگست 2019 کے حوالے سے، جب کشمیر پر مودی کی طرف سے شب خون مارا گیا تھا۔ پاکستان میں بہت سی پارٹیاں اور حلقے تنظیمیں وہ کشمیر کے حوالے سے بڑی سنجیدہ رہی ہیں، بڑی حساس رہی ہیں۔
ان کی طرف سے آج پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کشمیر میں جو کچھ بھارت کی طرف سے ہو رہا ہے، پاکستان میں جماعت اسلامی سب سے آگے ہوتی ہے۔ آج کہیں یہ نہ ہو کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے پلیکھے میں جماعت اسلامی کے یا دیگر لوگوں کو جو کشمیر کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں ان کو بھی اٹھا لیا جائے، ان کو بھی چک لیا جائے۔ باقی علی امین گنڈا پور کی طرف سے گنڈاسا بردار احتجاج کرنے کا اعلان سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پشاور سے چلیں گے، بالا حصار تک آئیں گے، اور عمران خان کی پارٹی کے بہت سے لیڈروں کی طرف سے کہا گیا ہے، خصوصی طور پہ جو ان کے ایم این اے ہیں، جو سینیٹر ہیں، کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر جا کے احتجاج کریں گے، اور اس حکومت کی طرف سے وہاں پہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے اپنے اوپر ڈرون گروا لیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے بیان سامنے آیا کہ موسمی وارننگ سسٹم 7 برس صرف کاغذی کام ہوا ہے، کوئی عملی طور پر کام نہیں ہوا۔ تو شہباز شریف صاحب سے پوچھا جائے کہ 7 برس میں ان کی اپنی کتنے سال تک حکومت رہی؟ آخری 3 سال ان کی حکومت رہی، اور اس سے پہلے عمران خان کی حکومت تھی، انہوں نے اپنے آپ کو بھی اسی میں شامل کر لیا کہ موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے سارا کام کاغذی طور پر ہوتا رہا۔ تو کوئی نوٹس لینے والا اگر ہو تو ان سے پوچھے بھئی اپنا حساب تو آپ دے دیں۔ تو باقی تحریک انصاف کے حوالے سے حساب تو ان سے لیا جائے گا، جیسے کہ اب بھی لیا جا، اور ان پر 9 مئی بھی نافذ کر دیا گیا، لاگو کر دیا گیا، اور عمران خان سے جواب دہی ہو رہی ہے۔ اب ان کے صحافیوں کی طرف سے نئی انگلی چھوڑی گئی ہے کہ عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے، صرف عمران خان خاموش رہنے کا وعدہ کر لے، دیکھتے ہیں کہ عمران خان خاموش ان کے کہنے کے مطابق رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی اکانومسٹ کی طرف سے جناب فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے ایک بڑا تبتا ہوا بیان سامنے، انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے جس طرح سے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی، اس کے بعد پاکستان کے حالات بدلتے چلے گئے، اور عاصم منیر صاحب نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان بھی ایک ملک موجود ہے۔ خبر میں کہا گیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ٹرمپ سے ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار فیلڈ مارشل سے رابطے میں ہیں، باہمی تعلقات بھارت کے لیے پریشان کن ہیں۔ یہ فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کی گئی اکانومسٹ کی طرف سے کہ کس طرح سے انہوں نے ٹرمپ کو شیشے میں اتارا اور بھارت کتنا زیادہ پریشان ہے۔ اور آج ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مودی کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے یوکرین کے مقابلے میں روس کا ساتھ دیا، اور روس سے یہ بڑی مقدار میں پیٹرول خرید کے نہ صرف یہ کہ خود استعمال کرتے ہیں بلکہ اس کو ریفائن کر کے آگے بیچ بھی رہے ہیں۔ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مودی سرکار کی طرف سے جنگی جرائم کے حوالے سے روس کی حمایت کی جا رہی ہے، یہ ٹرمپ کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ کی طرف سے جو پاکستان کے لیے ٹیرف تھا اس میں بھی کمی کر دی گئی ہے، جبکہ مودی کے لیے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اکانومسٹ کے مطابق یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہوا کہ ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب کی ایک عظیم الشان ملاقات ہوئی تھی، اور پھر بھارت کو کس طرح سے پسپا ہونا پڑا، یہ اکانومسٹ کی طرف سے فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کرتے ہوئے بتایا گیا ہے۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سی سی ڈی کے حوالے سے۔ سی سی ڈی نے 2 اور ملزموں کو پار کر دیا ہے، اور یہ 2 بھی ڈکیتیوں کے دوران زیادتی میں ملوث تھے۔ ایک تو لاہور کا ہے، چونگ والا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا، وہاں پہ 3 کو پہلے پار کر دیا گیا تھا، اور چوتھا ملزم بھی یہاں پہ پکڑا گیا اور اس کو بھی مار دیا گیا، اس کو بھی پار کر دیا گیا۔ اسی طرح سے فیصل آباد سے بتایا جاتا ہے کہ نبیل کتی کو گرفتار کیا گیا، بلکہ نبیل بلی اس کا نام ہے۔ نبیل بلی 100 سے زیادہ مقدمات میں ملوث تھا، جس میں ڈکیتیاں تھی، جس میں قتل و غارت گری تھی، اور ڈکیتیوں کے دوران وہ بھی زیادتی خواتین کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ سی سی ڈی کے حوالے سے 2 مزید خبریں ہیں۔ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز شریف اور میاں نواز شریف صاحب اکٹھے بیٹھے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سی سی ڈی کو استعمال کیا جائے سیاسی مقاصد کے لیے، سیاسی لوگوں کے خلاف۔ میرا نہیں خیال کہ ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا ایسی باتوں میں آئیں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ سیاسی معاملات میں یہ پولیس استعمال ہوتی ہے، اگر ہوتی ہے تو پھر ان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اور یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ سی سی ڈی والوں نے کہا ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے، کل یہ نہ ہو کہ ہمارے اوپر جعلی مقدمات کے کیسز بنے اور ہم اندر ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ سی سی ڈی کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار اس حکومت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔